وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سے میٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ آیا جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر پہ چھوڑا، ہونٹوں پہ آیا کہ کیا ہے حقیقت، کہ کیا ہے چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا۔ اجازت اگر دو داد لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ٹکڑوں کا عالم کشف تجابِ جمالگی، حسنت جمیع خصالگی، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالگی۔ کشف تجابِ جمالگی، حسنت جمیع خصالگی، خلا رقم کا چوچا شریف میں جو امام بوصیری نے لکھا، وہ قصیدہ بردہ شریف میں جو امام بوصیری نے لکھا، وہ قصیدہ بردہ شریف میں میں حقیر ہوں، میں لکھوں گا کیا، کی بلغ العلا بے کمالگی، کشف تجابِ جمالگی، حسنت جمیع خصالگی، صلو علیہ وجمالگی۔ اور یہ بنسوات والے یہ بزم خان ہے ہمارا سنی عقیدہ، یہ میرے خواجہ بھی آئیں گے یہاں، ہے ہمارا سنی عقیدہ، یہ میرے خواجہ بھی آئیں گے یہاں۔ مجھے آنکھوں کو اب بچھانے دو، مجھے آنکھوں کو اب بچھانے دو، تشریف لائیں گے اب نبی کی بلغ العلا بے کمالگی، کشف تجابِ جمالگی، حسنت جمیع خصالگی، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بے کمالگی، کشف تجابِ جمالگی، حسنت جمیع خصالگی، صلو۔ اور میرے بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کی عمر مبارک 40 سال کی ایک بات ذہن نشی کر لے کبھی کچھ دنوں پہلے بڑی ڈیبیٹ ہو رہا تھا اس چیز پہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر آواز سمجھ میں آ رہی ہے اتنا کی گستاخیاں کی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم عیاش نے معاذ اللہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی بندہ جوانی کے عالم میں 45 سال کی 40 سال کی کسی سے خاتون سے نکاح کر کے عیاشی کرے گا؟ نہیں کرے گا، بالکل نہیں، بلکہ عیاشی تو اس وقت مناسب ہوتی ہے جب جوڑے کا عمر مناسب ہو، موافق ہو، دونوں کا عمر سیم ہو، 1-2 سال کی عمر کم ہو۔ یہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی، اور یہ بھی دیکھیں کمال کی بات کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آپ نے نکاح فرمایا تھا، اس کے بعد آپ کی عمر مبارک 50 سال سے زائد کی جب ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی مصطفیٰ کریم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 50 سال کی عمر ہو گئی مصطفیٰ کریم کی، لیکن جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ زندہ تھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور آپ دیکھ لیں 11 بیویوں کی لسٹ، اگر جو عورتیں بیوہ ہو جاتی اس زمانے میں بڑی انہیں بے عیب پایا جاتا، اب کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا، اب وہ زندگی بھر کے لیے بیوہ ہو جاتی، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسا نہیں کہ اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی، اس سے دوسری شادی کرو اور اللہ رب العزت تمہیں اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سے آپ نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا، حضرت میمونہ سے نکاح کیا، حضرت جویریہ ایک آپ کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنی مستلق قبیلے بنی مستلق کے سردار کی بیٹی، جب جنگ مرسی ہوا تو اس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، اس میں حضرت جویریہ کے شوہر مارے گئے چونکہ وہ دشمن اسلام کی طرف سے لڑ رہے تھے، مارے گئے۔ یہ لوگ سارے جو دشمن اسلام تھے سب کے سب غلام بنا کر مسلمانوں کے یہاں لائے گئے۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگی تو حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں حضرت جویریہ آئی، لیکن وہ سردار کی بیٹی تھی تو ان کا انداز یہ تھا کہ وہ غریب کیا نہیں رہنا چاہتی تھی، کسی بے شان زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، وہ انہیں ناپسند گزرا کہ وہ ثابت بن قیس کے پاس رہے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، مصطفیٰ کریم نے حضرت ثابت بن قیس کے پاس حضرت جویریہ کے عوض میں آپ نے رقم پیش کی اور حضرت جویریہ کو آزاد کرایا، پھر آپ نے ان سے نکاح فرمایا۔ جب نکاح فرمایا حضرت جویریہ سے مصطفیٰ کریم نے تو بنی مستلق کے جتنے بھی غلام مسلمانوں نے اپنے قبضے میں لیا تھا سارے کے سارے لوگوں نے ان باندھیوں کو ان غلاموں کو آزاد کر دیا، اس لیے کہ بنی مستلق کی جو سرداری تھی حضرت جویریہ وہ مصطفیٰ کریم کے رشتے میں آ گئی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے یہ سوچنے لگے کہ جب حضرت جویریہ سردار ہے اور وہ مصطفیٰ کریم کے رشتے میں آ گئی تو جتنے لوگ غلام بنائے گئے ہیں وہ مصطفیٰ کریم کے رشتہ دار ہو گئے، اور ہم کسی رشتہ دار کو غلام بنا کے نہیں رکھنا چاہتے، یہاں تک کہ صحابہ نے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا اور سارے غلاموں نے کلمہ پڑھ کے اسلام لایا۔ تو نکاح میں اللہ نے بڑی برکت رکھی، اتنی برکت رکھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یا معاشر الشباب
من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہے نکاح کرنے کی تو نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغُصُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ یہ تمہاری نظروں کو بچاتی ہے، تمہاری شرمگاہوں کو بچاتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں اپنی عزت اور ایمان کی پہرہ کر گیا، کل میں میدان حشر میں اس کی شفاعت کروں گا، اس کا شافع مددگار بنوں گا، جو دنیا میں اپنی عزت اور اپنے ایمان کی گواہی اگر عمل کر لیا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات۔ جس نے نیک عورت سے نکاح کیا، اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ آدھا دین اللہ کی عبادت کر کے مکمل کرے۔ کیا کسی بات میں یہ مرتبہ دیا گیا کہ یہ چیز کرنے سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی نے نیک عورت سے نکاح کر لیا، اللہ رب العزت نے اس کا آدھا دین مکمل کر دیا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی برکت والی بات ہے، کتنی شرف والی بات ہے کہ جس نے نیک عورت سے نکاح کر لیا، اللہ نے اس کی برکت سے آدھا دین مکمل کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نکاح کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نکاح کی برکت سے اسے مالدار کر دیتا ہے۔ اگر وہ غریب ہے تو اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے، اگر وہ پریشان ہے تو اللہ اس نکاح کی برکت سے اسے سکون عطا فرماتا ہے، اگر کوئی بے چین ہے دنیا کی مصیبتوں میں ہے، اللہ اس نکاح کی برکت سے ان مصیبتوں سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو نکاح یہ بڑی برکت والی چیز ہے، نکاح یہ بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلا رشتہ جو قائم کیا وہ نکاح کا رشتہ قائم کیا، نکاح کا۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو ساتھ ساتھ ان کے بیٹے بھی پیدا کیے گئے؟ نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس کے بعد ماں حوا کو پیدا کیا گیا، اب ان دونوں کا نکاح کیا گیا، ان دونوں کا نکاح ہوا۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ نکاح کا رشتہ قائم ہوا۔ اس کے بعد اللہ نے جنت میں وہ رشتہ قائم فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اتنی برکت رکھی کہ جنت جب دنیا میں وہ لوگ اتارے گئے تو دنیا میں بھی اللہ نے اس رشتے کو قائم رکھا۔ اور یہ بھی کہا گیا، روایت میں آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی لوگ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں اللہ رب العزت دنیا میں جو نکاح ہے اس نکاح کو جنت میں اللہ قائم تیرہ نے باطل کو ہلایا تھا کہ اسی سے 300 تیرہ نے باطل کو ہلایا تھا۔ یہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لینا، یہ نعرہ تکبیر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ اور خدا جن کو مفتی اعظم وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لینا، وہ میرے غوث کی تصویر ہے، ہلکے میں مت لینا۔ حضرات ابھی بھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ حضرات آئیے میں اس بات کو بعد میں بتاؤں گا، آئیے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت ابو دردہ کی شکل میں آ گئے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا آ گئی وہ شب، آ گئی وہ رات جسے 27 رجب کی رات کہتے ہیں، اب وہ رات آ گئی۔ حضرت جبرائیل امین میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو معراج کے لیے بلایا ہے۔ اب میرے نبی پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان کو عبور کرتے ہوئے 7ویں آسمان کو پار کر جاتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان کو پار کر جاتے ہیں اب پہنچ جاتے ہیں مقام صدرہ میں۔ اب میرے نبی نے کہا میرے یار جبرائیل وعدہ۔ حضرت جبرائیل نے اپنے پروں کو کھولے اور اپنے پروں کو کھولنے کے بعد میرے نبی نے اصلی چہرے کی زیارت کی۔ اب میرے نبی وہاں سے چل
پڑے. جب میرے نبی وہاں سے چل دیے, حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کریم نے آپ کو 70,000 پردے دے کر کب جا کے دنیا میں بھیجا ہے. یا رسول اللہ, آپ اپنا پردہ ہٹا دیجئے, اصلی چہرہ دکھا دیجئے. اب میرے نبی نے کہا میرے یار جبرائیل, میں نے بھی تو کہا تھا, میں نے بھی تو دنیا میں کہا تھا کہ اپنا پردہ ہٹا دیجئے, اصلی چہرہ دکھا دیجئے, لیکن آپ نے کہا تھا اگر میری اصلی شکل دیکھنی ہے, میرا اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو مقام سدرہ میں آنا ہوگا. میرے یار جبرائیل, اگر میری اصلی چہرہ شکل دیکھنا چاہتے ہیں, میرا اصلی چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مقام سدرہ سے آگے آنا ہوگا. اب حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اگر میں مقام سدرہ سے بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے نورانی پر جل جائیں گے. اب یہ ہے میرے نبی کی شان. اور آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو, نبی ہماری طرح ہے. ماشاء اللہ, اب مجھے کہہ لینے دیجیے جو کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو, نبی ہماری طرح ہے. لیکن یہ جب بڑا ہوگا, قبر میں گیا ہوگا, فرشتوں نے اسے پکڑا ہوگا اور پوچھا ہوگا بتا جن کے بارے میں تجھے بتایا جا رہا ہے دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو فرشتے بولیں گے ارے کہتا تو دنیا میں رہ کر کہتا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, نبی کی تعظیم بڑے بھائی سے زیادہ مت کرو, نبی ہماری طرح ہے. لیکن یہاں پر کیسے آ گئے؟ سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ابو بکر زندہ, علی زندہ, طلحہ زندہ, سعد بن ابی وقاص زندہ, زید بن زید زندہ, عبد الرحمن بن عوف زندہ, سارے صحابی زندہ, سارے صحابی زندہ, غوث اعظم زندہ, خواجہ غریب نواز زندہ, اعلیٰ حضرت زندہ, مفتی اعظم ہند زندہ. جو وفادار مصطفیٰ ہے وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور اپنے اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے. اور جب وفادار مصطفیٰ ہوگا وہ اگر بھاگا بھی ہے, اگر بات بھی کرتا ہے, اگر لہتا بھی ہے, اگر بات بھی کرتا ہے, تب بھی وہ مردہ ہے. اور کل مرنے کے بعد اپنے اپنے قبروں میں بھی مردہ ہے, اور کل میدان محشر میں بھی وہ مردہ ہوگا, اور قبر میں بھی مردہ ہوگا, اور کل میدان محشر میں بھی مردہ ہوگا. لیکن جب یہی فرشتے میری اعلیٰ حضرت کی قبر میں گئے ہوں گے, پوچھا ہوگا اے احمد رضا ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل, بتا جن کا جلوہ تجھے دکھایا جا رہا ہے, جن کے بارے میں تجھے بتایا جا رہا ہے, بتا دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میرا دل بولتا ہے, میرا عقیدہ بولتا ہے, میرا وجدان بولتا ہے. جبکہ اعلیٰ حضرت کے قبر میں فرشتے گئے ہوں گے اور پوچھے ہوں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, بتا جن کا تجھے جلوہ دکھایا جا رہا ہے, ان کے بارے میں تجھے بتایا جا رہا ہے, بتا دنیا میں رہ کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. تو میرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہوگا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. چمک سر چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندر سیسوں میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے تو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اب آخری بات بتا کر میں اپنی جگہ کی مختصر وقت ہیں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تحقیق کہ تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آیا, تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور, اب وہ نور کب آیا. حضرت جابر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ شمس الضحی, بدر الدجا, صدر العلا, نور الہدی, کہف الورا, خیر الرسول, خیر الوزر, خیر البرا, جانی عالمین, مراد المستقیم, سراج الصالحین, مصباح المقربین. آقا بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے چیز کو پیدا فرمایا تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور, یعنی سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو پتا چلا کہ آدم بنے نبی کے نور سے, عیسی بنے نبی کے نور سے, حضرت زکریا بنے نبی کے نور سے, حضرت یحییٰ بنے نبی کے نور سے, حضرت
سلیمان بنے نبی کے نور سے، حضرت ہارون بنے نبی کے نور سے، حضرت یعقوب بنے نبی کے نور سے، حضرت داؤد بنے نبی کے نور سے، حضرت عیسیٰ و موسیٰ بنے نبی کے نور سے۔ جب یہی نور آمنہ خاتون کے شکم مبارک میں آیا اور 12 ربیع الاول کو چلتا ہے، تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ ابو بکر صدیق بھی چل کے اسی نور سے، عثمان غنی بھی چل کے اسی نور سے، مولا علی بھی چل کے اسی نور سے، طلحہ بھی چل کے اسی نور سے، اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مل جانا مولانا محمد مہاجر صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، چند اشعار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی حضرت تشریف فرما ہے اللہ مولانا انور علی ثقافی۔ پردہ دکھا دو چہرہ، ذرا پیار سے بولے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ محکب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، میٹھی نگاہ نہیں، میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت جلوہ فرما، ارے غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اور رات بہت ہی خوبصورت شعر پیش کر رہا ہوں۔ بنگلہ ارے انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بوما یا سمن ہے، انہی کی بوما، انہی کی بوما سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، ارے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اور نکیر سر کھڑے ہیں منکر نکیر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر نکیر سر
میرے پیغمبر بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آخری من دعاؤں کے ساتھ برات پیش کر رہا ہوں ہے غضب پر خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدائے ہے غضب پر ارے خدا قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر بچاؤ آ کر شفیع محشر بچاؤ آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں آقا بچاؤ آ کر شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں اٹھا دو پردہ چہرہ اور بس مقصد کا پیش کر رہا ہوں اس بات ہے اللہ مولانا تنویر شمسی صاحب تشریف لائیں گے دوستو کریم اپنے کرم کا صدقہ نعیم بے قدر کو شرما تو اور رضا سے حساب لینا وہ مصطفیٰ کی نورانی زلفیں جب ہٹتی اور محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں زلف سر کا عقیدت کے ساتھ یہ بھی شعر سماعت فرما لیں نہایت ہی قابل غور شعر بڑی عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ پھر بھلا سے کوئی چاند تکتا ہوگا ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਆਫ ਬੀਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਥੋੜਾ ਆਫ ਬੀਟ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे खसबानों का नहीं लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमनाल स्वीटू आजा मारे आलू बड़े करारे तो रमनाल लालू बड़े करारे चढ़ चढ़ के चौबारे तो रमनाल स्वीटू आजा मारे मुंडे
जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने आ। जोर जोर से शोर वोर कर डीजे गाने बजाने रुक दे जीजा फुफड़ हमने सारे मनाने पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे नच देने सारे नच देने सारे डोल के आज डोल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे डोल के आज डोल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे नच देने सारे कसम चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे हो ततड़ी दा हाल सुनावा मैं वारी जावा चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे ओ सुन सजना वे तेरे प्यार में दिल डूबा लबों पे तेरा नाम आवे हो तेरे ख्वाबों में दिल डूबा चोरी से हसीना जोरी से संग तुझे ले जाऊं चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग चढ़ा दे रंग सोने आवे ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं तुम्हें खुदा ने
जमाने में नाज़नीन किया, मेरी नजर ने तुम्हें और भी हसीन किया। तेरे बगैर सफर क्या है, रास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, हम आशिकों को जमाने से वास्ता क्या है, कि हम तो आपको जानम पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें मौसम पसंद करते हैं। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें खबर है तुम्हें हम पसंद करते हैं।